اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یہ انسان جو ہے سارے کے سارے ایک ہی کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، یعنی شروع میں سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت جب انسانیت کا آغاز ہوا تو سارے انسان ایک ہی مذہب پر، ایک ہی مسلک پر، ایک ہی ملت پر تھے، عقیدے اور نظریات کے اعتبار سے ایک ہی تھے۔ دین کا دعویٰ یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز اس دنیا کے اندر توحید سے ہوا ہے، جبکہ دیگر جو فلسفے ہیں یہ سائنسی فلسفہ جو ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کا آغاز شرک سے ہوتا ہے، پھر بتدریج انسان توحید کی طرف آیا، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ انسانیت کا آغاز توحید سے ہوا، بتدریج یہ راستے سے بہک گئے اور پھر جدا جدا ہو گئے اور شرک کی طرف چلے گئے۔ اسی لیے اب درمیان کی یہاں پہ بات جو ہے وہ حذف ہے، یعنی انڈرسٹوڈ بات ہی اللہ نے چھوڑ دی۔ نبی کیوں بھیجے؟ دوبارہ لوگوں کو توحید کے راستے پر لانے کے لیے، یعنی لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، ایک ہی امت ہے۔ فبعث اللہ النبیین، تو چنانچہ ان کو دوبارہ صحیح راستے پر واپس لانے کے لیے اللہ نے پھر نبی بھیجے، مبشرین و منذرین، جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے۔ انبیاء کا یہ بنیادی فریضہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو نیک اعمال کی صورت میں جنت کی خوشخبری سنائیں اور برے اعمال کی صورت میں جہنم سے ڈرائیں۔ تو انبیاء بنیادی اپنا یہ فریضہ ہر نبی نے لازمی پورا کیا، اور باقی جو بھی ان کے ذمہ اللہ نے لگایا وقت کے اعتبار سے، تو اللہ نے فرمایا کہ انسان سارے کے سارے ایک ہی امت تھے۔ پھر یعنی آپس میں ان میں اختلاف پیدا ہوا، تو پھر اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے دوبارہ صراط مستقیم پر واپس لانے کے لیے اللہ نے پھر انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، انبیاء بھیجے، اور وہ انبیاء جو ان کو بشارت بھی دیتے تھے، انذار بھی کرتے تھے۔ اور صرف انبیاء نہیں بھیجے بلکہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں ایک کتاب بھی نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان کیا کریں؟ فیصلہ کریں۔ کس کا؟ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان اختلافات کا جس کے اندر وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور کہا کہ لیکن جن کو یعنی اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی تھی، یعنی یہ کتاب جو قول فیصل کے ساتھ تھی اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے، انہی لوگوں نے اس میں اختلاف شروع کر دیا نہایت واضح دلائل آنے کے بعد بھی۔ ما جاءتهم البینات، کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی اور کوئی نہیں، تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یعنی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ انہی لوگوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس میں اختلاف شروع کر دیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، ہاں البتہ جو قرآن کے اس حق کے ماننے والے تھے، اللہ نے ان کو اپنی توفیق سے حق کے بارے میں ان کی رہنمائی کی جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ سیدھی راہ کی ہدایت فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کے چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ الٹا ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا، نہیں، اپنے قانون کے مطابق۔ اور قانون یہ ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے،
جو گمراہی چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہی دیتا ہے، یہ ہے اللہ کا قانون۔ تو فرمایا جنہوں نے ہدایت چاہی اللہ نے پھر اس کتاب کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرما دی، اور جنہوں نے اختلاف چاہا اللہ نے ان کو اختلاف میں مبتلا کر دی، یعنی ان کے لیے اختلاف کا راستہ آسان ہو گیا اور دوسروں کے لیے وہ تھا ہدایت کا راستہ صاف ہو گیا۔ ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، اور ابھی تک تم کو نہیں پہنچی، مثل الذین خلو من قبلکم، اس طرح کی یعنی مشقتیں تکلیفیں جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو پہنچی۔ کون سی تکلیفیں؟ مستہم البأساء والضراء، ان کو کیا آئی؟ ان پر آفتیں آئیں، ان پر مصیبتیں آئیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا ڈالے گئے، جھنجھوڑ ڈالے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول بھی اور اس کے ساتھی بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، تو بشارت سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو جنت میں جانے کا قانون ہے، کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو پہلے آزمایا جائے۔ اور اللہ کیسے آزماتے ہیں؟ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے۔ فرمایا کہ رسول کے ماننے والے بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان پر بھی اتنی ہی تکلیفیں آئیں، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ اصل میں فریاد ہے، پکار ہے، دعا ہے کہ یا اللہ اپنی مدد بھیج دے۔ تو اس دعا کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ میری مدد جو ہے قریب ہی ہے، پریشان نہ ہو، اب میری مدد آیا ہی چاہتی ہے، یقیناً تم نے اپنے امتحان کا دورانیہ پورا کر لیا۔ ہر انسان کے لیے اللہ نے اس دنیا میں امتحان رکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس شخص کا کون سا امتحان اور کب لیا جائے۔ تو چونکہ وہ ہمارا خالق ہے تو اپنی مخلوق کے بارے میں وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے اور ہماری کتنی استطاعت ہے۔ وہ ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم، آپ انہیں فرما دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے من خیر، اپنے مال میں سے، فللوالدین، تو سب سے پہلے اس میں تمہارے والدین کا حصہ ہے، والاقربین، پھر عزیز و اقارب کا، والیتامى، اور معاشرے کے جو مسکین یتیم ہیں ان کا، والمساکین، اور مسکینوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کا، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ہرگز یعنی ضائع نہیں جائے گی، اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ خرچ کرنے کے بارے میں سوال ہے، اللہ نے ترتیب بتا دی کہ خرچ کرنے میں سب سے پہلا جو حصہ ہے، سب سے پہلا حق ہے جو والدین کا ہے۔ یہاں بھی اور قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کے بارے میں بہت وضاحت فرمائی، اولاد کے بارے میں نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اولاد کے بارے میں، اولاد کی محبت اور یہ اولاد کے پورا کرنا، یہ انسانوں کی فطرت کے اندر شامل ہے، طبیعت کے اندر شامل ہے، اور جو چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہیں اللہ اس کے بارے میں نہیں فرماتے۔ اور چونکہ والدین کی خدمت جو ہے شعوری طور پر کرنی پڑے گی، خود کو سمجھانا پڑے گا، اس راستے پہ لانا پڑے گا، اسی اللہ رب العزت نے بار بار اس کی تاکید فرمائی۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ تمہارا جو مال جو بھی خرچ کرو گے اس میں ترتیب بھی ہے کہ پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر معاشرے کے یتیم اور مسکین اور مسافر، اور فرمایا کہ یہ پریشان نہ ہونا، جو بھی تم نیکی کرو گے، چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی، مثقال ذرۃ، یہ ساری کی ساری اللہ کے پاس محفوظ ہوگی، اور جب اللہ اس کو جانتا ہے تو یقیناً پھر اللہ اس کے صلے میں تمہیں نوازے گا بھی، انعام بھی دے گا۔ تو یہ ہمیشہ اس ترتیب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی انسان زکوٰۃ کے علاوہ، یعنی یہ ساری چیزیں زکوٰۃ کے علاوہ ہیں، زکوٰۃ تو دینی ہے، اور اس کے مصارف بھی اللہ نے بتا دیے کہاں کہاں دینی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو انفاق ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے اس میں حق جو ہے وہ والدین کا ہوتا ہے، پھر اپنے عزیز و اقارب کا ہوتا ہے، قریبی، پھر اس کے بعد اور پھر معاشرے کے جو مسکین، غریب، یتیم ہوتے ہیں اس میں بھی حق جو ہوتا ہے پہلے اپنے قریب جو ہوتے ہیں ہمسائے ان کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دور ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ تو اسی ترتیب سے انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ نے یہاں پہ تسلی دی کہ تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کو بھول نہیں جائے گا، اللہ کے رجسٹروں سے محو نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو یقیناً پھر اللہ اس پر تمہیں انعام سے نوازے گا بھی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔